آدمی کتنا بھی لڑنا چاہے تو ایک آدمی تو کبھی بھی نہیں لڑے گا، کب تک وہ بھونکتا رہے گا، کب تک وہ چیختا رہے گا؟ تمہارے امن پسندی کو، تمہارے یوں کہیے کہ صلح پسندی کا کبھی نہ کبھی تو اثر پڑے گا۔ ہاں اگر تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ تو بے شک لڑائی ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے، تو اپنے جرم کا پہلے اقرار کر لو کہ ہاں بے شک میں بھی لڑتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ عذر ہے ہمارے پاس تو سوال یہ ہے کہ ان بیماریوں کا علاج کون کرے اور کب ہو، یا آخر ہم ان بیماریوں پر قناعتی کیے رکھیں گے جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں؟ ان بیماریوں کا تو علاج ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس خرابی کی، اور ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ مسلمان کے پڑوس میں رہے تو اس کو چین ملے، اس کو سکھ ملے۔ سمجھ میں آیا وہ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ حیات طیبہ کا، پاکیزہ زندگی کا ایک نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ مسلمان کے پڑوس میں رہ کر کے اس کو اس دنیا میں جنت کا مزہ ملتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہم کو ایک نمونے پیش کرنے اپنے عمل سے، لیکن افسوس کہ ہم جو عذر پیش کرتے ہیں وہ عذر نہیں ہے بلکہ ہماری بیماری ہے۔ اس بیماری کا ہم کو علاج کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم ہی علاج کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ تو بات یہ تھی کہ یہ مضمون گزشتہ آیتوں میں چل رہا تھا، اور اس میں اس راہ میں جو دو مشکلات پیش آتی ہیں یا دو قسم کے خیالات بطور عذر کے دماغ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے وطن میں ہوں، اپنے وطن میں مجھے ہر طرح کی سیکیورٹی حاصل ہے، ہر طرح کی حفاظت حاصل ہے، میں اگر ترک وطن کر کے جاؤں گا پتہ نہیں کون مجھے جان سے مار دے، کون مجھے ہلا کر دے، ہر طرح کے دشمن، ہر طرح لوگ اجنبی موجود ہوں گے، تو موت کا خطرہ۔ دوسرا خطرہ ہے روزی روزگار کا، کھانا پینا میرا کیسے پورا ہوگا؟ یہاں تو میں اپنے وطن میں ہوں، مجھے اگر کچھ پریشانی ہو میرے اڑوس پڑوس کے رشتہ دار دوست احباب مدد کریں گے، اجنبی علاقے میں چلا جاؤں تو کون مدد کرے گا؟ یہ دو عذر تھے، گزشتہ آیتوں میں دونوں کا جواب دیا گیا تھا۔ پہلی بات کا جواب تو دیا گیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، تم موت سے ڈر رہے ہو تو موت سے کب تک بچ سکتے ہو؟ کیا موت تم اگر یہاں سے نہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ کے لیے تم کو حاصل ہو گئی؟ یہ موت تو آنی ہے اور وقت مقرر پر آنی ہے، تو اس واسطے جب وقت مقرر پر آنی ہے تو اس موت سے ڈرنا کیا؟ اس لیے وطن نہ چھوڑنا کہ موت آ جائے گی، اس سے زیادہ محمل کوئی بات نہیں۔ دوسری بات کا یہ جواب دیا گیا تھا کہ ہم جانوروں کو بھی تو کھلاتے ہیں، جانور کون سی جاب کرتے ہیں، جانور کون سی بزنس کرتے ہیں، لیکن آخر ان کا پیٹ بھی تو ہم پالتے ہیں، ان کا پیٹ بھی تو ہم ہی بھرتے ہیں، اگر ہم ان کو کھلاتے ہیں تم کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں، اس لیے یہ عذر بھی تمہارا جو ہے مضبوط نہیں ہے۔ یہ دو جواب دیے گئے تھے، اس کے ان دو جوابات کی دلیل یہاں دی جا رہی ہے۔ مزید فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے خدمت پر لگایا، تو یوں کہیں گے کہ اللہ نے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا کہ تخلیق کائنات کا یونیورس کا پیدا کرنا اللہ کا کام، اس کو مانتے ہیں، خالق وہی ہے۔ انتظام کرنے والا کون؟ ظاہر ہے کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں، اسی سے سارا نظام چل رہا ہے۔ سائنٹیفک طریقے پر سائنسٹسٹ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جس روز سورج حرکت کرنا بند کر دے اسی روز جو ہے یہ ہمارا سارا نظام جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو سورج چل رہا ہے تو ہمارا نظام بھی چل رہا ہے۔ تو اس لیے چاند اور سورج کو فرمایا کہ چاند اور سورج کو خدمت پر کس نے لگا رکھا؟ جس نے خدمت پر لگا رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی انتظام کرنے والا ہے۔ تو مدبر بھی اللہ، خالق بھی اللہ۔ جب خالق اور مدبر بھی مانتے ہو اے کافروں کا سوال ہے نا، تو کافر بھی جب اس حقیقت کو مانتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ پھر اس نقطے کو نہیں مانتے کہ روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹے چلے جا رہے ہو؟ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر جب مسئلہ آتا ہے فیصلہ کرنے کا، ڈیسیژن لینے کا صحیح، تو تم وہاں جو الٹی چال چل جاتے ہو۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹے جا رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی تو ہے کہ جو رزق کو پھیلاتا ہے جس کے واسطے چاہے اور اس کو سمیٹتا ہے جس کے واسطے چاہے۔ یہ رزق کا پھیلانا اور سمیٹنا انسان کی اپنی تدبیر پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ اللہ کے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ورنہ کون ہے دنیا میں وہ شخص کہ جو یوں نہ چاہے کہ مجھے زیادہ ملے؟ سمجھ میں ہر شخص محنت کرتا ہے، تو محنت میں تو یکساں ہے،
لیکن کیا ان کی محنتوں کے اعتبار سے یکساں طور پر ان کی روزی میں فراخی مل رہی ہے؟ یکساں طور پر ہر شخص مالدار ہو رہا ہے اپنی خواہش اور محنت کے اعتبار سے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو رہا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ضرورتیں جو ہیں وہ سہولت کے ساتھ اور آسانی سے مجھے حاصل ہو جائیں۔ لیکن کتنے وہ لوگ ہیں کہ اس ملک کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کتنے وہ انجینئر ہیں جو جاب لیس ہیں، کتنے وہ ڈاکٹر ہیں کہ جن کو جو ہے ان کو وہ کام نہیں مل پا رہا جو وہ چاہ رہے ہیں، کتنے وہ بزنس مین ہیں جن کا بزنس فیل ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی طاقت ہے بلند و بالا جس کے فیصلے ہمارے ارادوں پر جو ہے غالب آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرمانا تھا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ ارادہ کرتا ہوں اور پلان بناتا ہوں میں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جو میں چاہ رہا ہوں، بلکہ کچھ اور ہو جاتا ہے جو میں نے نہیں چاہا۔ تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جو میں نے چاہا وہ ہونا چاہیے تھا، میرے اختیار میں نہیں تو پھر کس کے اختیار میں؟ اور جس کے اختیار میں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا اختیار میرے اختیار سے زیادہ طاقتور ہے، تو بس وہی میرا رب ہے، جس کا اختیار میرے اختیار سے بھی زیادہ طاقتور، کہ میرا اختیار میرے معاملے میں نہیں چل رہا ہے، اس کا اختیار میرے معاملے میں چل رہا ہے، تو اس کے طاقتور ہونے میں کیا شک و شبہ ہے؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ ہی روزی کو فراخ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور اس کو سمیٹ لیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ اب یہ شبہ کرنا کہ جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم تو چھٹی کریں، گھر جا کے بیٹھ جائیں، کہیں کو ہم جاب کریں، کہیں کو ہم بزنس کریں، نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس لیے نہیں جاب کرتے، اس لیے نہیں محنت کرتے کہ اگر جاب کر دیں گے تو ہم جاب نہ کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ روزی کا وعدہ بے شک اللہ کا ہے، مگر اس لیے محنت کرتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حرکت کرو، محنت کرو، یہ اس کے حکم کی تعمیل میں ہم کر رہے ہیں، ورنہ روزی دینے والا تو بے شک وہی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور باقی یہ کہ روزی روزگار کا پہنچانا، بھئی ہمارے ہاتھوں میں اگر انتظام ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زیادہ مل جائے گا، کتنے لوگ بھوکے مر جائیں گے بد انتظامی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اللہ کا نظام ایسا نہیں، وہ علم پر مبنی ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، تو اس لیے اس کے نظام میں کہیں خلل نہیں آتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کیا عجیب دلیل اور کیا ترتیب ہے آیات کے قرآن شریف کی۔ تو پہلے تو دلیل دی گئی خالق کون، وہ خود انہوں نے کہا کہ اللہ۔ تدبیر کرنے والا کون اس کائنات کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ان کا قول نقل کیا، فرمایا تو اللہ ہی روزی بھی دینے والا۔ اچھا صاحب، یہ کیا دلیل ہے کہ جو تدبیر بھی کرے، جو تخلیق بھی کرے، وہی روزی بھی دے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ فرمایا کہ اس کی بھی دلیل سن لو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی اتارا، وہ پانی کہ مردہ زمین کو مرے بعد اس سے زندگی ملتی ہے، اور زمین جو ہے وہ جو سوکھ گئی تھی، کھیتیاں سوکھ گئی تھی، جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ پھر لہلانے لگی، یہ پانی کس نے اتارا؟ یوں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یوں کہیں گے اللہ نے اتارا۔ تو ذریعہ جو ہے روزی کا، ذریعہ جو ہے رزق کا، یہ بارش، یہ خود اللہ میں اتار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ روزی دینے والا بھی اللہ ہی ہوا۔ خالق اللہ، مدبر اللہ، رازق اللہ، تمہارے ہی سے کہلوا دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ اتنی بات تو تم نے کہی، اللہ کا شکر ہے، اتنا تو تم نے اقرار کر لیا، لیکن اس کے باوجود یہ ساری حقیقتیں تسلیم، بل اکثرہم لا یعقلون، مگر ان میں کہ اکثر جو ہیں یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ڈیسیژن کا جب وقت آتا ہے تو بے عقلی کی بات کرتے ہیں یہ، اور اس وقت صحیح ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ مطلب نہیں کہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ واقعہ تو یہ کہ دنیا کے معاملے میں دیکھیے تو ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ وہ جو قرآن شریف میں قوم عاد اور قوم سمود کے تعلق سے فرمایا سورۃ الاعراف میں، فرمایا کہ وعادم وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین۔ فرمایا کہ عاد اور سمود، اے اہل مکہ، جن کے گھر اور ٹھکانے جو ہیں وہ تمہیں معلوم ہیں، اس لیے کہ تم سفر میں دیکھتے ہو ان کے ٹھکانوں کو جب ملک شام جاتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ کہاں تھے عاد اور سمود۔ فرمایا کہ ان کے لیے شیطان نے ان کے کارناموں کو، ان کے کاموں کو بڑا خوشنما بنا دیا
کہ جو کر رہے ہیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں، واہ واہ بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہم نے، تو یہ شیطان ان کو بتاتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ راہ حق سے ان کو روک دیا. جب آدمی کو کوئی یوں کہتا رہے جو کر رہا ہے بہت ٹھیک کر رہا ہے، وہ کہیں کو سوچے گا کہ میں اس راستے کو چھوڑ کے غلط کر رہا ہوں. وہ تو صحیح، لوگ تو اس کو شاباشی دے رہے ہیں، شیطان شاباشی دیتا ہے، ان کی پیٹ ٹھونکتا ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے جو کر رہا ہے. اس طرح سے شیطان ان کو راہ حق سے روک دیتا ہے. فرمایا کہ وہ کانوا مستبصرین، حالانکہ بڑے دیدور تھے. دیدور کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سمجھ بوجھ ہے ان کو، دنیا کے معاملات میں یہ بے وقوف نہیں ہے، بڑے عقل مند ہیں، بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں عقل کی اور دانائی کی، لیکن دین کے معاملے میں شیطان نے ان کو بے وقوف بنا دیا، اس لیے کہ راہ حق سے ان کو ہٹا دیا. تو یہاں بھی یہی صورت ہے کہ یہ فرمایا کہ بل اکثرہم لا یعقلون، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں، عقل نہیں ہے، عقل، مگر اللہ نے جو عقل دی اس کو دنیا کے کاموں میں تو استعمال کرتے ہیں، دین کے کام میں استعمال نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ دین کے تعلق سے تو بے عقل ہی ہوئے. بل اکثرہم لا یعقلون وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کے معاملے میں جو سمکھے ہیں، دنیا کے معاملے میں جو دیدور ہیں، افسوس یہ عقل کی اتنی بڑی نعمت کو دین کے اندر استعمال کرنا چاہیے تھا. دنیا کی زندگی تو یہ کھیل اور کود ہے. اتنی بڑی نعمت کو عقل کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، کہ عقل کی یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان کائنات میں دوسروں سے ممتاز ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یوں تو شعور اور حس اور ایک خاص ضرورت کی عقل تو کائنات میں ہر ایک کو دی ہے. درختوں میں بھی شعور موجود ہے، جانوروں میں اس سے زیادہ شعور موجود ہے، وہ بھی اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں. اور اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو یہ پتا ہے کہ یہ گڑھا ہے، یہاں گر جاؤں گا، کبھی بھی گڑھے میں نہیں جائے گا، وہ ادھر سے بچ کر جائے گا. یہاں تک کہ اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں کیا نفع بخش ہیں اور کیا نقصان دہ ہیں جانوروں کو اس کا معلوم ہے. اپنی نقصان والی چیزیں نہیں کھاتے، نفع والی چیزیں کھاتے. تو عقل تو ان میں بھی دی اللہ نے، مگر انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان جو ہے وہ فیوچر کی بات نہیں سوچتا، وہ صرف پریزنٹ کی عقل اس کے اندر دی اللہ تعالیٰ نے. آنکھ سے دیکھتا ہے نقصان کو اور اس سے بچتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے فائدے کو اس سے حاصل کرتا ہے. لیکن 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد یا مرے بعد کیا ہوگا، اس طرح کے کوئی پلان بنایا ہے جانور، یہ جانور کی کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عقل دی ہے اور اس کو ساری کائنات میں بڑھ کر عقل اس کو دی ہے. ایسی عقل کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ عقل تو جنات کو بھی نہیں دی گئی، یہ عقل تو فرشتوں کو بھی نہیں دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. یہ عقل جو انسان کو ملی ہے یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ یہ افضل المخلوقات قرار دیا گیا، اشرف المخلوقات اس کو قرار دیا گیا. ہاں، فرشتوں کی افضلیت، فرشتوں کی اشرفیت جو ہے وہ اور وجہ سے ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فرمانبردار ہیں، وہ مطیع ہیں، جس کو قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں. اس اعتبار سے اس فرمانبرداری کے کمال کی وجہ سے ان کا درجہ اونچا ہے. لیکن جہاں تک عقل کا تعلق ہے، یہ حضرت انسانی کو اللہ تعالیٰ نے دی. چنانچہ جب اس کا امتحان ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی عقل کا اور فرشتوں کی عقل کا جب امتحان ہوا تو فرشتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک ہم کو یہ بات حاصل نہیں جو آدم کو حاصل ہے. ہم کو تو جتنی بات اللہ میں آپ بتلا دے بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، اس سے زیادہ ہم سوچیں، اس سے زیادہ کا علم ہم خود سے اپنی عقل سے حاصل کر لیں، یہ ہماری بس کی بات نہیں، یہ آدم کے اندر موجود ہے. تو یہ عقل اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا اور ساری کائنات میں اس کو یہ مقام حاصل ہوا کہ خلافت خداوندی کا عظیم منصب اس کو ملا. افسوس کہ یہ عقل کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ وہاں استعمال ہو رہی ہے کہ جہاں جانور بھی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ ہے دنیا کی زندگی. دنیا کے نفع نقصان سے اپنے فکر کرنا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. اتنی عقل تو جانور کو بھی اللہ نے دی تھی. اگر ہم اپنی عقل سے اتنا ہی کام لے رہے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. انسان کو یہ عقل جو دی گئی تھی، یہ دی گئی تھی اس لیے کہ یہ دنیا کی ضرورتوں سے اوپر ہو کر کے آخرت کی ضرورتوں کے تعلق سے سوچے اور وہاں کے اپنے نفع نقصان سے سوچے. ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے بزنس کے تعلق سے، جاب کے تعلق سے اپنے وطن سے دور کہیں گیا اور اس کو معلوم ہے کہ میرے بھی بچے جو ہیں وہ تو وطن میں ہیں. اب وہاں اس نے اپنی کار بھی لے رکھی ہے اور اپنا گھر بھی بہت اعلیٰ درجے کا لے رکھا ہے اور اپنے کھانے کا اور کپڑوں کا خوب اعلیٰ درجے کا انتظام ہو رہا ہے.
वतन की कोई फिक्र नहीं उसको। आप क्या कहेंगे? बेवकूफ। ये शख्स तो बड़ा बेवकूफ है जिसको यहाँ साल और 2 साल रहना है और उसके बाद इसको लौटकर अपने वतन ही जाना है। इसको एक कमीशन पर इसको यहाँ भेजा गया है या किसी यूं कहिए कि एक डेलीगेशन की सूरत में इसको यहाँ भेजा गया है कुछ अरसे के वास्ते। इसने इसको अपना वतन समझ लिया और सारे अपना पैसा और सारी तवज्जो वो यहीं के आराम पे लगा रहा है। कितना बेवकूफ है। इसको 4 दिन यहाँ रहना है, साल 2 साल यहाँ रहना, फिर वतन चले जाना है। अक्लमंद वो है कि वहां के टाइम को कैसे भी गुजार ले। हाँ बेशक ये मतलब नहीं कि आमदन तकलीफें उठाए, जानबूझकर तकलीफ उठाए, ये मतलब नहीं है, लेकिन सारा आराम वहीं जमा कर ले और अपने वतन को भूल जाए, ये बात बेवकूफी की होगी। इसी तरह से ये हालत एक इंसान की होनी चाहिए इस दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी के ताल्लुक से। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा, यहां जितना आराम उठाना दुरुस्त है अकल और दीन के एतबार से जरूर उठाइए, मगर असली वतन को मत भूलिए। वह असली वतन जहां हमेशा रहना है वह आखिरत का वतन है। तो इसलिए यहां फरमा रहे हैं कि वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लईब। दुनिया की जिंदगी तो बस खेल और कूद है। खेल और कूद के माना यह नहीं है कि इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि खेल और कूद जो है वो एक टाइम बीइंग जो है, एक टेम्परेरी वक्त के लिए कोई चीज हुआ करती है। यह नहीं कि वो मकसद जिंदगी बन जाए। अफसोसनाक बात यह है कि खैर गैरों को तो छोड़ दीजिए, आज हम मुसलमानों का भी जहन उसी तरह बनता चला जा रहा है। मैं कहा करता हूं कि इस मुल्क में हीरो कौन, इस मुल्क के हीरो कौन है? खेलने वाले प्लेयर, समझ में आया? वो इस मुल्क के हीरो बन गए। आज दुनिया का मिजाज ही बनना है। दूसरे लोगों के पास वो अकल नहीं है, अकल माश है लेकिन अकल माद नहीं है, तो वो अगर बेअकली की बात कर रहे हैं वो करें। लेकिन मुसलमान जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल माश के साथ अक्ल माद भी अता फरमाई, दुनिया की अकल के साथ दीन की अकल भी इसको अता फरमाई, आखिर ये क्यों बेवकूफ बनता है? आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, और जिस पर हम कतन उनकी इस्लाह नहीं करते, देखते हैं समझते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक, बल्कि मैं कहता हूं नौजवानों का क्या हाल है। अच्छी पक्की उम्र के लोगों को भी हम ये देखते हैं कि साहब जहां बैठिए, जहां 2-4 आदमी इकट्ठे हुए, वहां बड़े ही गोया फख्र के साथ जो तस्किरे उनमें मिलेंगे वही खेलने वाले कूदने वालों के। भाई ये खेल कूद है, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये जिंदगी के वो कारनामे नहीं है कि जिनको फख्र से बयान किया जाए, ये जिस पर कोई कौम फख्र करे। खेलने वाला ने खेल दिखा दिया, बस एक वक्ती चीज है, लेकिन क्या जिंदगी के ये मकासिद हैं? तो ये कुरान पाक दुनिया की जिंदगी को खेल से मिसाल दे रहा है कि खेल जैसे एक टेम्परेरी चीज है और वो मकसदी जिंदगी नहीं। ये दुनिया की जिंदगी भी दरअसल मकसदी हैसियत नहीं रखती, मकसदी हैसियत है आखिरत की जिंदगी। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत का घर जिंदगी तो बस वही है, लहियल हयवान, जिंदगी तो बस वही की है। क्यों? इसलिए कि वहां हमेशा रहना, वहां से फिर कभी भी रुखसत नहीं होगा। चुनाचे खुद कुरान पाक में फरमाया गया कि लौ अन्न ली कररतन फअकून, क्या फरमाया कि अनफिकू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल मौत मिन क़ब्ल, क्या है, वअनफिकू ला हौला वला कुव्वता मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुम मौत मिन क़ब्ल, नहीं वो है मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुम मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। फरमाया कि वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। वो यूं कहेगा कि जब मौत आएगी, अल्लाह मियां कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, बस फिर मैं सदका करूंगा, फिर मैं नेकियां करूंगा। फरमाया कि दोबारा भेजना तो किसको कहते हैं? ये मौत का जो वक्त मुकर्रर है, इसमें 1 सेकंड की भी तो ताखीर नहीं हो सकती, 1 सेकंड का फर्क इसमें नहीं आ सकता। वक्त मुकर्रर पर मौत आएगी, और जो मौत का लुक़मा एक दफा बन गया उसको इस दुनिया की जिंदगी कभी नसीब नहीं होगी। समझ में आया? अगर ये दुनिया में दोबारा आना अल्लाह के हिकमत के मुताबिक होता तो सारी दुनिया के इंसानों में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हक होता कि उनको दुनिया में दोबारा भेजा जाता। लेकिन अगर वो दोबारा न आ सके, खैर होने के बावजूद, तो हम शर्री लोगों को कहेंगे दुनिया में अल्लाह ताला भेजेंगे दोबारा। तो इसलिए दुनिया में तो दोबारा कोई नहीं आता। वो असली वतन है जहां एक दफा आदमी चला गया, एक टाइम के लिए यहां भेजा गया था, ये देखने के लिए तुम कितने पक्के कितने सच्चे। पक्का और सच्चा होना जब मालूम हो गया, वापस बुला लिया, अब रहो इसी मुल्क के अंदर जो तुम्हारा अपना वतन है।
تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دار آخرت دراصل زندگی وہی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور دیکھو اللہ کا ڈر ہے، مگر اللہ کے ڈر سے نارمل سچویشن میں جو کام لینا چاہیے وہ نہیں لیتے. جب گاڑی اٹک جاتی ہے، جب کہیں کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اور جہاں ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہ اب کوئی بت کام آئے گا، نہ پیر کام آئے گا، نہ کوئی پیغمبر کام آئے گا، کوئی بھی، سارے سہارے اچھے یا برے جتنے بھی ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں پھر یہی اللہ کو پکارتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، بوٹ میں، تو اس وقت اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں. ساری توجہ، سارا مذہب، سارا دھرم، سارا ریلیجن بس اس وقت اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. لہ الدین، اسی کے لیے ساری چیزیں ذہن سے چھٹ جاتی ہیں. جب کشتی بھنور میں آتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتا ہے. فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، بچا کر خشکی پہ لے جاتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر انہی حرکتوں میں آ جاتے ہیں جو حرکتیں پہلی تھیں. لیکفروا بما آتیناہم، کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ ہمارے دین، ہماری آیتوں، ہماری باتوں کا کفر کریں، انکار کریں، اور یہ اس واسطے تاکہ دنیا کی چند روزہ زندگی سے اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اس واسطے یہ شرک اور کفر اور فسق جو ہے یہ پھر اس میں اس واسطے لگ جاتے ہیں کیونکہ نظر آتا ہے کہ دین پر لگے تو دنیا کا وہ مزہ نہ رہے گا، تو چونکہ دنیا کا مزہ چاہیے اس لیے پھر اسی حالت میں لوٹ جاتے ہیں. فرمایا کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا. یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی کا جو مزہ تم چاہتے ہو اور جس کی وجہ سے تم مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر اللہ کے خلاف چل پڑے، اللہ کے راستے میں، اس کا مزہ ان قریب معلوم ہو جائے گا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. وہ جو ترک وطن کے سلسلے میں کہ جو خدشات پیدا ہو سکتے تھے، یہ اہل مکہ کے دل میں خدشات تھے. اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. یہ پہلے بھی دوسرے جگہ یہ آیت آئی ہے کہ یوں کہتے ہیں آپ سے اے پیغمبر کہ اگر ہم نے ہدایت مان لی، یعنی آپ جس ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو نتخطف من ارضنا، لوگ ہم کو ہماری زمین سے اچک لیں گے. یعنی مطلب ہمارا جو اقتدار ہے، ہماری جو عزت ہے اس مکے کی سرزمین میں وہ باقی نہ رہے گی، لوگ ہماری گردنیں پکڑ لیں گے، اس لیے کہ ہم مینارٹی میں آ جائیں گے. اس وقت تو ہم میجارٹی کے ساتھ ہیں، ان کے جذبات اور ان کی خواہشات کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں، تو لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی ایک بیماری ہے، لوگ میجارٹی اور مینارٹی کے چکر میں جب پڑتے ہیں تو پھر یوں دیکھتے ہیں، یوں نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر یوں دیکھتے ہیں میجارٹی کیا چاہ رہی ہے، میجارٹی جو چاہ رہی ہے بس وہی کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ مینارٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حق اور باطل جو ہے وہ ترازو نہیں رہتی، پھر ترازو رہتی مینارٹی اور میجارٹی. تو وہی اہل مکہ کا بھی کہنا تھا کہ اس وقت میجارٹی کا ذہن ہم کو دیکھنا ہے. اگر میجارٹی کے خلاف ہم نے ہدایت پر عمل کر لیا اور ہدایت والے راستے کو اپنا لیا، آپ کے ساتھ لگ گئے، تو لوگ ہم کو اچک لیں گے. اس کا جواب وہاں بھی دیا گیا تھا اور یہاں بھی دیا جا رہا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے گردا گرد جو ہیں چار طرف لوگ اچکے جا رہے ہیں. نہ لوگوں کی جان سلامت، نہ لوگوں کا مال سلامت، ہر جگہ جو ہے قتل و غارت غری اور فتنہ فساد ہے. لیکن سرزمین مکہ جو ہے وہ مشرکین کے زمانے میں بھی امن کی جگہ ہے. فرمایا کہ یہ ہم نے نہیں بنا رکھا. لوگ اس حد کے اندر فساد نہیں کرتے، اس حد کے باہر فساد جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ ان کے دلوں کو کس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک اسی طرح سے کہ سمندر میں خوب طغیانی ہو رہی ہے، جہاز بھی جو ہے ڈوبے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ سمندر کی ساری طغیانی اندرون سمندر ہے، زمین کے کنارے تک نہیں پہنچ پاتی. اگر زمین کے اوپر چڑھ جائے سمندر کا یہ طوفان تو بستیاں کی بستیاں جو ہے تباہ برباد ہو جائیں. کس نے باندھا ہے سمندر کو؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے. عجیب تماشا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ندی اور نالے اور دریا جو زمین کے اوپر طوفان مچاتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جا کر سمندر کے اندر گرتے ہیں،
اور سمندر میں اندر طوفان آتا ہے، مگر سمندر کا طوفان زمین کے اوپر نہیں آتا، اس لیے کہ زمین پر اگر آ جائے وہ طوفان تو ایک ہی طوفان سمندر کا جو ہے وہ جزیرے، پورے جزیروں کو جو ہے اور پورے بر اعظم کو تباہ برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو ایک حد پر روکا ہوا ہے، جو طغیانی آنی اندر آنی باہر نہیں آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو ان مفسدین سے اور ان شرعی لوگوں سے کہ جو ہر طرف فساد پھیلاتے ہیں ان سے روکا ہوا ہے، اس کو امن کی جگہ بنایا۔ یہ کیا ہمارا انتظام نہیں؟ پھر بھی تم ڈرتے ہو کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو ہم کو اچک لیا جائے گا؟ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، تم اللہ کے واسطے دین پر چلو تو جس نے تم کو اب امن عطا فرمایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دین پر چلنے کی صورت میں تم امن سے نہ رہو گے؟ یہ ہے مقصود۔ تو اولم یروا انا جعلنا، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے گردا گرد چار طرف سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا پھر بھی یہ باطل کا یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کھلی آنکھوں اللہ کی نعمت دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اسی طرح کے حالات آج ہمارے یہاں ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جس ملک میں ہم ہیں، ہم اس کا عذر پیش کرتے ہیں، کیا کریں صاحب، چار طرف جو ہے وہ اسلامی ماحول نہیں۔ اے بندے خدا کے، یہ دیکھیے کہ اس ملک میں کتنی سہولت ہم کو حاصل ہے۔ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، قانونی طور پر ہم کو کوئی شخص پکڑ نہیں سکتا، ہم کو آزادی فرد حاصل ہے اس ملک میں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے بیت المقدس کا ہنگامہ ہوا، بیت المقدس کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ ان دنوں ہم نے یہاں سے سمجھیے کہ احتجاج کیا، احتجاجی خطوط بھیجے اور پروٹیسٹ کے جو ہیں ٹیلی گرام ہم نے بھیجے، کسی نے ہماری گردن نہیں پکڑی، کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ اس فرائیڈے کو آپ نے ڈیمانسٹریشن کا پروگرام بنایا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے، ہم ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں، اگرچہ ڈیمانسٹریشن آپ کے ذاتی حق کے لیے نہیں بلکہ اس بیت المقدس کے لیے ہے جس بیت المقدس کا زمینی کوئی تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ لیکن آپ کا ایمانی رشتہ اس ملک سے، اس جگہ سے ہے، آپ اپنے اس ایمانی رشتے کے حق کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا پروٹیسٹ جو ہے اس کو سنیں، اور آپ کو حق ہے۔ تو اس ملک، جبکہ بہت سے اسلامی ملکوں کا آج حال یہ ہے کہ وہاں مسلمان پروٹیسٹ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اپنے اسلامی حق کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ڈرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، کوئی میں کمپیئر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی ان کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتا ہوں یا ان کی مذمت، بتانا یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی ہم کو قدر کرتے ہوئے یہاں دین کے جھنڈے کو سربلند کرنا ہے، دین کے ماحول کو ہم کو بنانا ہے، یہ ہم ہی بنائیں گے، کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان سہولتوں کو ہم کو دین اور اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور بہتان اللہ کے تعلق سے باندھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی خالق، وہی مدبر، وہی رازق، وہی مالک۔ پھر ظاہر ہے کہ جب تنہا ان ساری چیزوں میں وہ ہے، تنہا ہے اور کوئی اس کا ساتھی نہیں، تو معبود ہونے میں بھی تو وہ تنہا ہی ہوگا۔ معبود ہونے میں اس کے ساتھ دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے اللہ کے تعلق سے جھوٹ کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسرے فلاں شریک ہیں، ان کو عبادت کرنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے۔ جو مکے والے کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ میں سے قریب کر دیں گے۔ بتوں کی عبادت کے لیے دلیل دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ نے کب مقرر کیا کسی کو کہ تم ان کی عبادت کرو گے تو وہ اللہ سے تم قریب ہو جاؤ گے ان کی عبادت کے ذریعے سے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھا ہے کہ اس ذریعے کے اختیار کرو یا اس کی عبادت کرو گے تو اس کی عبادت سے یہ ہوگا کہ اللہ میاں تک تم پہنچ جاؤ گے، یا نہیں۔ ہاں، راستہ بتلانے والے دوسرے اللہ نے رکھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ بتلانے والا بنا کر بھیجا ہے، منزل پر پہنچانے والا نہیں۔ اسی لیے نبی بھی ایک ہادی اس معنی میں تو ہے نبی کہ وہ راستہ بتلاتا ہے، لیکن نبی اس اعتبار سے ہادی نہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے منزل پر پہنچا دیتا ہے، یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ اسی بات سے قرآن شریف میں کہیں تو نبی کو ہادی کہا گیا،
کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور کہیں کہا گیا آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دیں، ایسا نہیں جس کو اللہ چاہیں اس کو ہدایت ہوگی۔ تو دراصل ہدایت کے دو معنی ہیں، میں نے پہلے بھی بتلائے تھے، ایک ہے راستہ بتلانا اور ایک ہے منزل پر پہنچا دینا۔ کوئی شخص پوچھے کہ صاحب ڈاؤن ٹاؤن کدھر ہے، آپ اگر ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کر یوں کہیں دیکھو بھائی ادھر کو جاؤ، دائیں کو جاؤ، بائیں کو موڑو، پھر وہ تم کو ہائی وے ملے گا، اس پہ چڑھ جاؤ اور سیدھے چلے جاؤ اور وہاں تم فلاں ایگزٹ لے لینا، ڈاؤن ٹاؤن پہنچ جاؤ۔ یہ تو ہوا اراءۃ طریق، راستہ بتلانا۔ اور منزل پر پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میری گاڑی میں بیٹھو، اپنی گاڑی میں بٹھا کے ڈاؤن ٹاؤن چھوڑ جائیں۔ یہ ہے منزل پر پہنچانا۔ نبی کا کام ہدایت کے تعلق سے صرف راستہ بتلانا ہے، منزل پر پہنچانا نہیں۔ اللہ کا کام منزل پر پہنچا دینے کا ہے۔ تو جب نبی کا یہ مقام ہے تو اور دوسروں کا اس سے زیادہ اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ اللہ پر جس نے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا او کذب بالحق لما جاء، یہ حق کو جھٹلا دے جب اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا پھر کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو؟ جو ان سارے دلائل کے مقابلے میں باطل پر چل رہے ہیں تو کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو یہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہیں، ان کے مقابلے میں کون لوگ؟ جن لوگوں نے یہ سارے عذر اور معذرتوں کو دل میں جگہ نہیں دی، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عقل معاد کو استعمال کرتے ہوئے دین کے تقاضوں کو پورا کیا۔ بلا شبہ انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں گی ضرور اللہ کی خاطر۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے کوشش کی ہے ہمارے دین میں، ہمارے راستے میں، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ کون سے راستے؟ جو جنت پر پہنچانے والے ہیں، لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، یہ تو مدینہ طیبہ میں آ کر جہاد فرض ہوا، تو والذین جاہدوا یہ آیت اگر مکی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جہاد بالسیف اور بالسلاح یعنی اسلحہ کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے وہ جہاد جس کو قتال کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہوگا۔ یہاں جہاد سے مراد جہاد بالنفس ہے۔ اصل میں کوشش کرنا دین کے لیے، اس کا نام جہاد ہے، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے شیطان کے خلاف ہو، چاہے جو اپنے جیسے وہ انسان کہ جو رائے حق کے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، چاہے ان کے خلاف ہو۔ پھر کون سا بھی ہتھیار استعمال کرنا ہو جیسی ضرورت ہو، زبان کا ہتھیار استعمال کرنا ہو، ہاتھ کا ہتھیار استعمال کرنا ہو، یا دوسرے ہتھیار جو ہیں وہ لوہے کے وہ ہتھیار استعمال کرنے ہو، جیسی ضرورت ہوگی ویسے ہی ہتھیار استعمال کیا جائے گا، اور یہ سب کا سب جہاد ہوگا۔ تو جہاد بالنفس بھی جہاد ہے، اور جہاد بالشیطان بھی جہاد ہے، اور جہاد بالکفار بھی جہاد ہے۔ یہ سارے جہاد ہی کہلائیں گے۔ کیسی ضرورت ہے اس کے ویسی جدوجہد کرنا جہاد کہلائے گا۔ تو جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔